السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اس سے پہلے کے باب میں ہم نے ہجرت کا باب دیکھے تھے نا، جس میں کافی سارے مسلمان ہجرت کر کے ابیسینیا کی طرف چلے گئے تھے، اور وہاں پہ بھی قریش نے پہنچ کر ان کو بادشاہ کو ان کے خلاف لانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور منہ کی بل کھانی پڑی، ان کو واپس آنا پڑا۔ تو اس کا غصہ، اس کا جو گرج تھا وہ بہت زیادہ ان کے دل میں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، جو دعوت کا کام تھا، اسلام کی طرف بلانے کا کام تھا، وہ تو ایز اٹ از چل ہی رہا تھا۔ اب مکے میں بہت کم لوگ بچے تھے، زیادہ تر لوگ ہجرت کر کے جا چکے تھے، اور جو کچھ بچے تھے وہ اتنے نوٹیبل قریشوں میں سے تھے کہ ان کو یہ لوگ کچھ ہارم نہیں پہنچا سک رہے تھے، ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سک رہے تھے۔ تو پھر یہ اپنے پرانی والی پالیسی پہ آ گئے، جو ان کے دل میں اور جلن کڑھن بن گئی تھی، اس کو نکالنے کے لیے اپنی پرانی والی پالیسی پہ آ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے والی پالیسی پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ انہوں نے تکلیفیں دینا، بے حرمتی کرنا، یہ دوبارہ شروع کر دیے تھے انہوں نے۔ ایک مرتبہ عتبہ بن ابی لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا تمہارے قرآن کو، میں نہیں مانتا تمہارے دین کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے پھاڑ دیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں جھکے ہوئے تھے کہ وہاں پہ عقبہ بن ابی معیط آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پیروں سے اس قدر زور سے دبانے لگا کہ آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی۔ یہ ساری تکلیفیں دینا شروع ہی تھا۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ میرا دل ہوتا ہے کہ جب محمد سجدے میں جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کے سر پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دوں، اور بہت ہنسی مذاق اڑانے لگے، مسخری کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ اٹھے اور ان کے پاس اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک دن تم لوگ میری ہی ہاتھوں ذبح ہوں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤں گے۔ یہ سن کر ان کے چہرے فک ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے، لیکن اپنا ٹارچر کرنے والا طریقہ انہوں نے بند نہیں کیا۔ عروہ بن ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پہنچائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقبہ بن ابی معیط نے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ پیچھے سے آیا اور ایک چادر سے آپ کا گردن پکڑ کے آپ کا گلا گھٹنے لگا، اور یہ رسہ کشی چالو ہی تھی۔ کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے پہنچے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا اور کہا کہ تم ایسے شخص کو مار دینا چاہتے ہو جو صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ اور پھر ان کی بھی ہاتھ تپائی شروع ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی اتنا تشدد کیا گیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ان کے جسم سے کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں سے خون نہ بہہ رہا ہو۔ یہ ساری تکلیفیں، سارے تشدد شروع ہی تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کو راحت کا ایک کچھ پل نصیب ہوئے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا۔ یہ سال اب نبوت کا 6واں سال شروع تھا، آپ کی نبوت کے ڈکلیئر ہونے کو 6 سال ہو چکے تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل وہاں پر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، آپ کی بے حرمتی کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر لیا اور آپ کے سر پہ دے مارا، آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، حمزہ بن ابو مطالب، اور وہ بڑے نوٹیبل قریش میں سے تھے، بڑا رعب دبدبا تھا ان کا قبیلے پہ، اور بہت اچھے شکاری تھے، اور اس وقت بھی وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی ایک باندی نے یہ پورا انسیڈنٹ دیکھ لیا تھا، اور اس نے جا کے پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے اس طریقے کا معاملہ کیا۔ وہ فوراً اس کے سر پہ پہنچے، اس کی کالر پکڑ کے کہا کہ جا تو اب کیا کرتا ہے، میں بھی آج سے محمد کے دین پہ ہوں، میں بھی اسلام لے آیا۔ انہوں نے جوش میں اپنی غیرت کے تقاضے کے خاطر کہہ تو دیا، لیکن بعد میں بہت سوچ و فکر کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل صاف کر دیا اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی سال ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رعب والی پوزیشن رکھتے تھے، بڑا ان کا مان تھا پورے قبیلے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، بہت تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن دل ہی دل میں اس بات کا بھی بڑا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت کیسے کھڑی ہے، کنسسٹنٹلی جمی ہوئی ہے، اتنے سال ہو گئے، اتنی تکلیفیں برداشت کرے، لیکن یہ جماعت ٹس سے مس نہیں ہوئی، جمی ہے، اس بات کا بڑا وہ دل سے اعتراف بھی کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، گھر سے نکلا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف جاتے ہوئے نکلے، تو میں نے بھی پیچھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری سی قرات کر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ضرور یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ تو بڑی پیاری سی بات ہے، یہ ضرور کسی شاعر کا کلام ہوگا۔ اس وقت سورہ حقہ کی یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ بے شک یہ معزز فرشتے کی زبان کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم لوگ بہت کم ایمان لاتے۔ اور حضرت عمر کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ بات تو میں دل میں سوچ رہا تھا، یہ بات آپ نے کیسی قرات میں کہہ دی؟ پھر انہوں نے سوچا کہ ضرور یہ کاہن ہوگا، اسی لیے اس نے دل کا بھید جان لیا۔ تو آپ کی یہ سوچنے پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمایا، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے لیکن تم لوگ بہت کم ہو جو فکر کرتے ہو۔ اور حضرت عمر بڑی شش و پنج میں پڑ گئے اور وہاں سے خاموشی سے لوٹ آئے۔ کچھ دن بعد حضرت عمر اور کچھ قریش مل کے کعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش بنا رہے تھے، اور ایسی سازشیں وہ کرتے ہی رہتے تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی پلاننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی شروع ہی رہتی تھی۔ ویسی ایک پلاننگ چل رہی تھی کہ اب پانی سر سے کافی اونچا ہو چکا ہے، کافی ہم کو پریشانی ہو رہی ہے محمد کے دین کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا کچھ مکمل بندوبست کرنا چاہیے۔ اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اب مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اب ہم کو بھی کوئی تقویق کی ضرورت ہے، اے اللہ یا تو ہمیں عمر دے دے یا ابو جہل بن حشام دے دے، یا تو عمر بن خطاب دے دے یا ابو جہل دے دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چالو تھی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن ننگی تلوار لے کے بازار میں نکل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ تو ان کو ابی نعیم بن عبداللہ ملے، تو کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، ننگی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تو آج محمد کا سر اڑا دوں گا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ ان کا سر تو بعد میں اڑانا، پہلے اپنے گھر کے تو خبر لے، تمہاری بہن اور بہن میں کب کے ایمان لا چکے۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہن بھائی سعید بن زید کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سنا کہ یہ بہت ارلی کنورٹس میں تھے، بہت پہلے ان لوگوں نے ایمان لا لیے تھے۔ آپ کی حضرت عمر کی بہن اور بہن بھائی نے بہت پہلے ایمان لائے تھے۔ تو یہ دونوں اپنے گھر میں تھے، اور ان کے ساتھ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ان کو قرآن کی تلاوت پڑھ کے سنا رہے تھے۔ حضرت عمر اس بات کو سنتے ساتھ واپس اپنی بہن کی طرف پلٹے، وہاں کا ارادہ ملتوی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ملتوی کر کے اپنی بہن کی طرف رخ کیا اور ان کے گھر پہ پہنچے۔ تو ان کی قدموں کی چاپ سن کے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اندر کمرے میں چھپ گئے، حجرے میں چھپ گئے، اور یہ پہنچے اپنی بہن کے سر پہ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو دونوں ایسے بن گئے کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو کچھ سنا، اور یہ سن کر انہوں نے کالر پکڑ کے اپنے بہن بھائی یعنی سعید بن زید کو بہت مارنا شروع کیا۔ ان کی بہن بیچ بچاؤ کرنے آئی تو ان کو بھی اتنے زور سے مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ پھر خود ہی شرمندہ ہوئے بہن کا لہو لہان سر دیکھ کر، اور تھوڑا غصہ شانت ہوا اور کہنے لگے کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، مجھے بھی دکھاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئی سمجھ گئی کہ معاملہ تھوڑا نرم پڑ رہا ہے۔ تو کہا کہ عمر ایسے نہیں، آپ ناپاک ہو اور میں یہ صحیفے آپ کے ہاتھ میں ایسے نہیں دے سکتی، آپ پہلے غسل کر آؤ۔ اور حضرت عمر بھی ان کی بات مان کے پہلے غسل کیا، اور جب انہوں نے اس وقت وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی اور حضرت عمر جب اس آیت پہ پہنچے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی الہی مگر میں، اور عبادت کرو میری اور نماز قائم کرو تاکہ میرا ذکر کر سکو۔ اور اس بات پہ ان کا دل پگھل گیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے کے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات سن کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور ان کو کہا مبارک ہو عمر، مجھے پتا تھا کہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ہی دعا کی تھی کہ عمر دے دو یا ابو جہل دے دو، مبارک ہو تمہارے حق میں دعا قبول ہوئی۔ پھر وہ سب ٹولی مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ سیکرٹ میٹنگ کر رہے تھے۔ تو جب لوگوں نے آتے دیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کے ساتھ، تو صحابہ تھوڑا گھبرا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ دیکھیے عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈرو نہیں، دروازہ کھولو اور آنے دو اندر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا سینہ ٹھوک کے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کلمہ پڑھنے کا کہا تو حضرت عمر نے فوراً شہادت دے دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور حضرت عمر کا یہ کلمہ پڑھتے ساتھ صحابہ نے اس قدر زور سے اللہ اکبر کہا اور اس
قدر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا کہ کعبہ تک آواز گونج اٹھی، اتنے جوش و خروش سے مسلمان بھر گئے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر فاروق کب بنے، عمر فاروق کب بنے، فاروق کا لقب کب لگا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک ہم حق پر ہیں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کہا کہ پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم کھلم کھلا نماز پڑھیں گے۔ اور اسلام لانے کے 6 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کی یہ پوری جماعت دن کی روشنی میں کعبے میں سارے قریش سرداروں کے سامنے با جماعت کھلم کھلا نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔